تو اعلی حضرت کا چیلا آج بھی آئے ہیں. تو اعلی حضرت کا چیلا فرسٹ میں آپ کو لے رہا ہوں جی. حالانکہ ویڈیو ہمیں ایک اور ویڈیو کا جواب دیکھنا ہے، لیکن تھوڑا ڈسکشن کریں گے ابھی، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. اعلی حضرت کا چیلا آپ کا استقبال ہے، انمیوٹ کریں. آپ کی آواز گم ہو گئی ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آ رہی ہے، بتائیے. جی، تو میں نے یہ اسٹریم دیکھا تھا، ایک اسٹریم دیکھا تھا آپ کے چینل پر جی، جس میں ایک نعت تھا کہ وہی جو عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جی یہ ذرا اس کا ریفرنس بتائیں گے کون سی کتاب میں اعلیٰ حضرت کی لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. کس نے کہا تھا، کہاں پہ کہا تھا، میں اگر نے آپ کبھی تو بتائیں. سنا تھا، نہیں، اس میں کیا اس جو آپ نے سنا تھا اس میں کیا اسی چینل پہ سنا تھا. کسی نے یہ دعویٰ کی؟ نسبت جی بتائیے جی شیخ سرفراز. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ سرفراز بھائی ایک منٹ جی آپ جواب کے لیے بولیے. ان سے اتنا پوچھ لیجئے. نہیں، مجھے صرف اتنا بتانا کہ آپ ہی ان سے پوچھئے کہ یہ کیا شعر غلط ہے کیا، اتنا ہے خالی بتا دیں کہ کیا شعر ان کی نظر میں غلط ہے یا صحیح ہے. یہ بھی بتا دیں تو پھر حوالہ دیا جائے گا. آئیے آپ. یہ شعر تو کفریہ ہے، غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، کفریہ بول رہا ہوں. اب حوالہ دیجیے. اب نہیں، میں جہاں پر آپ نے سنا تھا وہاں پر کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے. ہاں، مطلب بریلویت کتاب میں احسان الہی ظہیر نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، اور آپ لوگ صرف اسی کا کتاب پڑھتے ہیں، تو آف کورس کسی نے بولا تھا، میں نے سنا تھا، مجھے یاد نہیں نہیں، وہ آپ پہلے. نے اسٹریم کا حوالہ دیا نا، ہاں، تو اسی کیا اسٹریم پہ میں نے اسٹریم میں سنا تھا. آپ اس لوگوں میں سے اسٹریم کسی میں نے کیا بولا تھا. کسی نے وہ اس اسٹریم میں کسی نے یہ کہا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے؟ کیونکہ یہ شعر میں نے تو پڑھا تھا، لیکن میں نے احمد رضا خان صاحب کی طرف منسوب نہیں کیا تھا اس کو. نہیں، کسی نے ایسا کہا تھا کہ اچھا احمد رضا خان وہی ہے نا جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے، ایسا کہا تھا کسی نے. میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے. اچھا، تو آپ البتہ اپنے کلیم کو آپ کہہ رہے یہ ہیں شعر کہ بریلویوں کیا، یہ شعر بریلویوں کے ہاں معروف ہے، اور معروف ہے. ان کے ہاں پڑھا نہیں، ہاں احسان الہی معروف ہے ظہیر بھائی، نے پڑھا کہا ہے جاتا کہ ہے. احسان الہی کہاں ظہیر پر کا نے تو ان احسان کی طرف ظاہر نے؟ ان کی اچھا، طرف اگر منسوب احسان کیا. ظاہر صاحب نے منسوب کیا ہے تو آپ وہ مجھ کو وہ حوالہ ہم لوگوں کو وہ حوالہ دیں واٹس ایپ پر، اگر احسان ظاہر صاحب نے اس کو منسوب کیا ہے تو. اور دوسری طرف اگر مان لو ان کی طرف نہیں، کسی بریلوی کی طرف مجھے کیا ہے وہ نہیں، وہ کسی میں نے کسی بریلوی شاعر کی طرف اس کو منسوب ہو کر کے پڑھا ہے. فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ارے نام تو کیا کوئی ہے. بھی غالباً بریلوی ہو جائے خوشتر گا کیا؟ نورانی صاحب نے. کوئی بھی نعت ارے پڑھے گا بھائی، تو وہ شعر بریلوی ہو آپ جائے کے گا. یہاں پر معروف ہے، وہ شعر ایسا نہیں کہ کوئی نیا، کہ یہ شعر کسی اہل حدیث نے بنایا ہے. ارے جب ہم خود ہی اس یہ کو شعر کسی اہل کفریہ حدیث بول نے رہے ہیں. بنایا ہے. جب ہم خود ہی تو آپ کفریہ بول رہے کفریہ ہیں تو بول رہے معروف ہیں نا، کیسے آپ ہوگا؟ اکیلے تھوڑی نا بریلویوں کے ترجمان ہیں. آپ اکیلے ویڈیو بریلویوں کے دیکھیے گا ترجمان بھائی، نہیں ہے نا. یہ شعر کس ویڈیو نے دیکھیے بنایا نا. ہے بھائی؟ یہ کسی اہل حدیث نے بنایا ہے. یہ کسی اہل حدیث نے یہ شعر بنایا ہے. کس نے بنایا ہے یہ شعر؟ نعت پڑھتے تو اقبال جیسے بھی ہیں، تو ایک اقبال کام کریں بریلوی تھے آپ، کیا؟ میں ایک مرتبہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس شاعر کا نام کیا ہے، اور بہت معروف شخصیت ہے وہ جس نے یہ شعر لکھا ہے. بلکہ اس کے دفاع تو میں نے سارے بریلوی مضمون نہیں ہو پڑھے جاتے نا، جو ان بات لوگوں یہ نے ہے. تعویل کیا ہے. جس میں ابھی آپ جو ہے نا کیا نام تھا ان کا، دیکھیے اس شاعر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تھوڑی دیر ہولڈ کر دیتے ہیں آپ. یہ ہاں موقع ملے گا تو دیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں بھائی صاحب، ہولڈ کی بات نہیں. پہلی بات تو احمد رضا خان صاحب کی طرف میں نے منسوخ نہیں کیا تھا. باقی یہ شعر کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، یہ بریلوی نے بنایا. یہ شعر ان کے یہاں پر پڑھا جاتا ہے، قوالیوں بنایا میں نہیں پڑھا کسی، جاتا میں ہے، یہ تھوڑی کہہ اشعار رہا میں ہوں پڑھا کسی جاتا نے ہے. پڑھا اور نہیں وہ ہوگا. بات ہم نے ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بریلوی تھا؟ تو اہل اچھا حدیث یہ شعر سرفراز پڑھے گا ہی بھائی، نہیں نا. یہ اہل حدیث یہ شعر نہیں پڑھیں گے. نہیں یہ شعر بریلوی اہل پڑھے، حدیث اہل دنیا حدیث میں کیوں رہتے شعر ہیں کیا؟ پڑھے گا بھائی؟ اہل حدیث یہ شعر کیوں پڑھے گا؟ باقی دنیا میں نہیں رہتے کیا کوئی اچھا لوگ؟ سرفراز بھائی، یہ کتنے اشعار کے بارے میں یہ حوالہ، مجھے کوئی ایک ہی یہی، ارے چلو بھائی وہ ٹھیک ہے چھوڑو یہ شعر. مان اچھا، لیا آج یہ جو شعر شعبان بھائی نے شعر پڑھا یہ اس کا ہی ہاں، حوالہ کر لے، اس کا کیا دفاع کر لیں. خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی دیوان محمدی میں ہے. نقش فریب
जदीद नक्श है रब मजीद का, इजहार ज़ात हक है सरापा फरीद का। हफ्त आफ्ताब में ये शेर है। जब ज़बानें सूख जाएं प्यास से, जाम कौसर का पिला अहमद रजा। हश्र के दिन जब कहीं साया ना हो, अपने साया में चला अहमद रजा। ये मदाही आला हजरत में शेर मौजूद है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये किसका शेर है? मदीना भी मुतहर है, मुकद्दस है, अलीपुर भी। इधर आओ तो अच्छा है, उधर आओ तो अच्छा है। भाई आप यहाँ कोई एक दो शेर नहीं है भाई। अरे भाई आप कहेंगे तो शेर के अंबार लग जाएंगे। बात तो ये है, बाकी तो उन्होंने लिखा नहीं। आप कितनी सारी किताबों का नाम बता रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ना कि आप मौका दीजिए, हम सफहा नंबर के साथ और एडिशन किस साल का है उसके साथ में इस शेर से खतरनाक अशार, शेर नहीं अशार दिखा देंगे आपको, और एक दो नहीं सैकड़ों दिखा देंगे आपको। बस जरा मौका चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है, लाएंगे। इस्माइल देहलवी को जो आप डिफेंड कर रहे हैं आप लोग, तो इस्माइल देहलवी का नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ये शेर आसी गाजीपुरी का है। आसी गाजीपुरी को जानते हैं कि आप नहीं जानते? पहले ये बताइए आप। मुझे नहीं पता कौन है भाई वो बंदा। आप नहीं जानते तो ये आपका प्रॉब्लम है ना भाई। जैद भाई मैंने एक लिंक आपको लगाया है, उसको शेयर कर दें यहाँ पर। जी ये कौन सा बरेलवी जिसने किताब लिखी? कोई किताब लिखी है क्या इसने? मुझे मिला नहीं है लिंक। एक मिनट जैद भाई। हाँ मैंने इनको रखें थोड़ा सा अंदर, मैं भी वो आपको भेजता हूँ तब तक कि किसी और उसको ले लें। जी प्राइवेट चैट में इतने जोरदार हॉट डिस्कशन चल रहे हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गेस्ट वहां पे अपना पूरा जज्बा खत्म ना कर दे डिस्कशन करने का। चले तब तक। अच्छा एक जैद भाई वो अभी लगा दिया मैंने, वो उसको भी लगाएं। और इनको ये भी मैं बता दूं कि ये बरेलवी है कि नहीं बरेलवी है, पूरी किताब ही इनको दे देता हूं मैं, आसी गाजीपुरी की। पहले ये शेर लगा दें आप, जो पहला मैंने भेजा है आपको। एक मिनट लगा रहा हूं। मैंने किसी जमाने में गालिबन वो खुशतर नूरानी से की जो माहिर इनका ताहिर कादरी, क्या नाम है भाई इसका, अरशद कादरी का जो पोता है, उसमें बाकायदा इस शेर पर मैंने मजामीन पढ़े इसकी तावील पर। देखिए ये बाकायदा वो सूफी नामा जो रेख्ता है ना, उसमें आसी गाजीपुरी के नाम से ये शेर मौजूद है। वही जो मुस्तवी अर्श है खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर के। मैं कह रहा हूँ कि मैं आला हजरत का मैंने दावा नहीं किया है। आप दावा कर रहे हैं कि अल्लामा ज़हीर ने कहा है, तो आप दलील पेश करेंगे। मैंने आला हजरत का ये दावा नहीं किया, मैंने कहा कि बरेलवी आलिम है। तो ये आप देख लें, ऊपर आसी गाजीपुरी का नाम लिखा हुआ है, आसी गाजीपुरी। जूम करिए सर, जूम। इज़ैद भाई इसको थोड़ा सा राइट में करिएगा तो ये छोटा आ रहा है क्या? जी मैं जूम कर रहा हूँ। हाँ ये इसका ये जो सूफी नामा के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आसी गाजीपुरी लिखा हुआ है। उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है पहले बताइए, उनका डेट ऑफ बर्थ। एक मिनट भाई, मैं आपको एक किताब ही पूरी दिखा दे। जैद भाई दूसरी वाली लिंक मैंने शेयर किया है, वो दूसरी वाली लिंक भी लगा दीजिए, रेख्ता ही की है वो लिंक भी। जी ये तो मुझे शायर ही दिख रहे हैं, तो ये स्कॉलर तो कोई होंगे नहीं मेरे भाई। अभी बरेलवी साबित करना है ना आपको। देखिए ये एक आपके मारूफ आलिम दीन है मौलाना मोहम्मद फारूक रिजवी मसूदी, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है हजरत आसी गाजीपुरी। क्या लिखा है? सरजमीन हिंद के दो उशाक़ रसूल, एक हजरत आसी गाजीपुरी और हजरत रजा बरेलवी। तो ये दो चीजें मिला करके आप समझ जाएं कि ये एक बरेलवी मौलवी का शेर है। मैंने रेख्ता ही से उस शेर का हवाला भी पेश कर दिया आपके सामने, और रेख्ता ही से आपके सामने ये भी पेश कर दिया कि ये बरेलवियों के मौलवी हैं। दोनों चीजें तो साबित हो गई। अब बोलें। नहीं मैं तो क्लेम कर रहा हूं। देखो यहाँ स्ट्रीम में ये दावा नहीं किया गया, ये शेर मैंने पढ़ा था, और स्ट्रीम में ये दावा नहीं किया था कि अहमद रजा खान का साहब का ये शेर है। और आप दावा कर रहे हैं तो वो आप दलील पेश करेंगे कि वो अहमद रजा खान साहब का शेर है, ये अल्लामा ज़हीर ने ऐसा लिखा है। मैंने कहा ये मैंने देखो अभी भी आज भी मैंने ये कहा कि बरेलवियों क्या ये शायर पढ़ाया जाता है, उनके शायर ने लिखा है।
پڑھا جاتا ہے تو مطلب پبلک میں ہی مشہور ہوگا, ایسا کچھ تو ہے نہیں میرے خیال سے. ارے بھائی تمہارا مولوی لکھ رہا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے سرزمین ہند کے دو, جس کا باقاعدہ احمد رضا خان کے مقام کو اس کے برابر اس کا مقام کیا جا رہا ہے کہ دو سرزمین ہند کے دو شاق رسول. فاروق رضوی مسعودی یہ کتاب شائع کر رہا ہے, اس میں احمد رضا خان اور آسی غازی پوری دونوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں سرزمین ہند کے دو شاق رسول ہیں. کتنا بھاگو گے آپ؟ پہلی بات تو اس جو شعر آپ نے جو ہے نا وہ شعر, اسی شعر ہاں فتاوی رضویہ میں سیم شعر پر کفر کا فتویٰ موجود ہے, اور میں آپ کو دکھاؤں گا کسی دن. نہیں ہاں پہلے تو آپ دکھا یہ دیجیے, بتائیے، بہت اچھی آپ بات نے- ہے بھائی. آپ یہاں پہ ہم تو دکھا رہے ہیں, آپ کسی دن دکھائیں گے کہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو یہاں پر دکھا رہے ہیں. اور ابھی اب میں مجھے تلاش دیکھنا کروں گا پڑے تو گا مجھ کہ کو وہ آصف مضمون بھی غازی مل جائے گا. پوری میں ہے نے کہ ایک کون دو ہے. قسطوں میں مضمون پڑھا ہے جس میں شعر کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ غازی پوری نہیں لکھا ہے, کس نے لکھا آپ ہے, کو یہ دیکھنا کتاب پڑے کا گا, وہ کون چھوڑیے, کیا آپ ہے. کو دکھا دیا نا کہ یہ بریلوی شعر ہے, تو آپ ہم نے نہیں پڑھا نا. آپ کو کفر کا فتویٰ لگانا ہے, جب آپ دکھائیں گے تو آپ آصف غازی پوری پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے, ٹھیک ہے. اگلی مرتبہ آپ وہ شعر بھی لائیے اور آصف غازی پوری پہ فتویٰ لگائیے کہ کافر تھا یہ, ٹھیک ہے. شیخ ہم اگلی کو کیا بار بولا اگلی آپ بار سے پہلے کفر کا فتویٰ یہ بھائی کفر کے فتوے کی بات ایسے کر رہے جیسے لگ رہا ہے ہم نے شعر بولا ہے اور یہ کفر کا فتویٰ لا کر کے دکھا دیں گے تو ہم پر کفر ثابت ہو جائے گا. بھائی کفر کا فتویٰ لگاؤ گے تو کس پہ لگاؤ گے؟ اپنے مولوی پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ گے تم. ہم کو کفر کے فتوے سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ شعر تمہارے مولوی کا ہے, کفر کا فتویٰ لگاؤ گے تمہارے مولوی پہ کفر کا فتویٰ مولوی لگے کی گا, تو ہم کہنے کو کس سے بات نا, سے آپ ڈرا رہے اس کی بات ہے نا ہو؟ کہ کوئی آپ بھی مجھ بولے کو گا تو کس آپ بات سے ڈرا رہے ہو میرے بھائی؟ بریلوی مولوی تمہارا مولوی شعر تمہارے مولوی کا تو کفر کا فتویٰ تمہارے مولوی پہ لگے گا. ہم بھی تو یہی بول رہے ہیں. ہم کب بول رہے ہیں کہ یہ شعر ایمان والا ہے؟ بھائی ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کفریہ شعر ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کفریہ شعر ہے, نہ لیکن میری اور بات ہم ہوئی کہہ تھی رہے ہیں کہ تمہارے آپ مولوی نے لکھا ہے یا تو کسی کفر نے کا کہا فتویٰ تھا کس کہ پہ اعلیٰ لگے گا؟ حضرت نے تمہارے لکھا ہے, بات اس پر ہوئی تھی. میں نے شروع سے لے کر تب سے ابھی تک کے میں بول رہا ہوں کہ میں نے نہیں دعویٰ کیا یہ. اگر آپ کہہ رہے کہ کسی نے کیا, میں علامہ دکھاؤں ظہیر گا نے آپ یہ کو, بات میں لکھی ہے, لاؤں گا ڈھونڈ کر. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفریہ شعر ہے, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ارے یہ بھائی جو ہمارے حضرت سارے آسی علماء بول غازی رہے ہیں پوری کہ پر کفریہ ہے فتویٰ نہیں. لگا رہے ہیں نا کفر کا, آپ یہ حضرت آسی غازی پوری پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں نا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لکھا, جس نے بھی لکھا ہے وہ کافر ہے, اتنا میں ارے بول رہا ہوں. تمہارے سامنے ارے بھائی تم یہ کوئی ایسی بھی نہیں کہ کوئی آلتو فالتو ویب سائٹ ہے, ریختہ سے تمہارے سامنے حوالہ پیش مجھے کر رہا ہوں کہ دیکھنا شعر ان پڑے کا گا ہے. نا, ابھی تحقیق کرنی پڑے گی نا پہلے. ہاں تحقیق کرنی پڑے گی, جب اپنے اوپر آتا ہے تو آپ محقق اہل نہیں, میں حدیث ہو نے تو جاتے بول دیا ورنہ نا, مقلد میں نے رہتے ہیں. truthfully بول دیا کہ چاہے بریلوی نے بولا ہو چاہے جب اہل اپنے حدیث نے اوپر بولا ہو, آتا ہے تو کافر اب ہے. آپ محقق ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, باقی تو پھر آپ مقلد ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے لائیے گا, اگلے ہفتے انتظار کریں گے آپ کے فتوے کا. اچھا میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں, جو انہوں نے الزام لگایا کہ آئی پلس اسٹریم میں یہ اس کی نسبت کی گئی اعلیٰ حضرت کی طرف, تو آپ نے کہاں سنے؟ کان میں بات کیسی گئی؟ آپ کے دماغ میں بات کیسے آئی؟ کچھ تو پروف ہوگا نا آپ کے پاس. نہیں, ایک دن کیا ہوا تھا, میرے یوٹیوب پر اسٹریم آ گیا تھا, تو شارٹس تھا یا پورا ویڈیو تھا مجھے یاد نہیں, بہت پہلے تھا, تو میں نے دیکھا تھا. تو کیونکہ آج میں نے جوائن کیا ہے, اس دن بھی کیا تھا, اس دن اسی لیے آیا تھا میں. اچھا زید بھائی, یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. اگر مثلاً سہون یا چونکہ بریلوی شعر ہے اور اعلیٰ حضرت صاحب کے یہاں بھی اس طرح کے اشعار موجود ہیں, میں نے ابھی پڑھ کے سنایا تھا, تو اگر کسی کی زبان سے نکل بھی جائے بھائی اس طرح سے غلطی ہو جائے تو ہو سکتی ہے ایسی غلطی, نسبت میں منسوب کرنے میں ایسی غلطی ہو سکتی ہے. اگر ہمارا کوئی آدمی, اگر ہم میں سے کسی نے ایسا کہا ہوگا اور آپ وہ دکھا دیں گے, یاد نہیں ہے, تو ہم اس سے مطلب برات کر لیں گے کہ بھائی ہم نے غلط کہا, ہم نے نسبت غلط کی, ہم اس کے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کریں گے انشاءاللہ. اچھا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج جیسے کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں, تو آج آپ اس قدم آگے بڑھے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کفر ہے الحمدللہ, یعنی کہ ہمیں وہ چیزیں تو بیٹھ کے ثابت نہیں کرنی ہے آپ کو, ہمیں اس کے آگے کی باتیں کر کے کچھ آگے کی باتیں ثابت کرنی ہے. میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ اللہ اکبر ہے, تو میں اس کو کیسے کفر نہیں مانوں گا. آپ نے خود کہا کہ یہ چیز کفر ہے, تو بہت ہی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کے لیے. نہیں, ہمارے سارے علماء بولتے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیے آپ, اب آپ جان بوجھ کر مطلب ایسا کر رہے ہیں. نہیں, دیکھو کیسا ہے, میں آپ کو بتا دوں, زمینی حقیقت جو ہے نا, زمینی حقیقت آپ بھی جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں, پبلک بھی جانتی ہے. اس والے میں زمینی حقیقت الگ ہے. نہیں زید بھائی, نہیں یہ سنیے ایک منٹ بھائی, ایسا ہے کہ سارے بریلوی علماء اس طرح کی باتوں کو کفر نہیں کہتے ہیں. ایک منٹ بھائی, کچھ بریلوی علماء ہیں جو الحمدللہ تحقیق کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا دیکھ رہے ہیں, اندھ بھکت نہیں ہیں, ہم تعریف کرتے ہیں ایسے بریلوی علماء کی. یہ سنیے, یہ کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی جو کتاب آپ کو پیش کی، پہلے یہ جو کتاب کا سرورق میں نے لگایا ہے نا، یہ کتاب کون سی ہے؟ محمد فاروق رضوی مسعودی کی کتاب ہے، حضرت عاصی غازی پوری اور حضرت رضا بریلوی سرزمین ہند کے دو عشاق رسول، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے؟ اچھا، یہ کوئی معمولی آدمی کی کتاب بھی نہیں نا، یہ بندہ معمولی ہے، مولانا یاسین اختر مصباحی جو دارالقرم کے بانی ہیں، ان کا اس کے اوپر تقریض، اس کتاب پر تقریض موجود ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ہاں، اور اس پر جو ہے وہ اچھا، اب اس کا جو مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب نے صفحہ نمبر 9 پہ جو اس کا وہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں دیکھیے اتفاق سے یہ شعر بھی یہاں پر موجود ہے، لکھتے ہیں حضرت، صفحہ نمبر 14 کھولو، لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر 14 نمبر صفحہ آپ کھول سکے زید بھائی تو کھولیں، نیچے لکھتے ہیں وہ حضرت عاصی غازی پوری کا ایک مشہور شعر ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بعض لوگوں نے، اب یہ خود لکھتے ہیں صفحہ نمبر 15 پر، کہ بعض لوگوں نے اسے اپنی لا علمی اور نادانی سے مستوی عرش تھا پڑھا اور پھر شرک و کفر کے فتویٰ تک اسے پہنچا دیا۔ استوا علی العرش ایک ایسا نازک مسئلہ ہے جس کی صحیح کیفیت کا علم اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ یہاں اس شعر میں تھا نہیں بلکہ ہے کہا ہے حضرت عاصی نے، جس سے سارا اعتراض خود بخود ورود و کافور دور و کافور ہو جاتا ہے۔ خانقاہ رشیدیہ جون پور کے سابق سجادہ نشین حضرت مولانا شاہد علی علیمی اس سلسلہ میں رقم تراز ہیں کہ حضرت عاصی کا ایک مطلع جس پر کم علم مولویوں نے کفر اور شرک کا فتویٰ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ حضرت نے جب یہ غزل کہی تو اس وقت میں خدمت میں حاضر تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر تو آپ کے خانقاہ رشیدیہ کے سجادہ نشی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس شعر پر کفر و شرک کا فتویٰ دیا ہے وہ کم علم مولوی ہیں۔ اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے اس کو کفر کہا ہے، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کم علم مولویوں نے اس پر کفر و شرک کا فتویٰ دیا۔ نہیں، وہ تو مطلب آپ خود فیصلہ کریں، وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ اس کی اچھا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ شعر صحیح، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شعر کفریہ ہے، اب آپ بولنے لگے مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں۔ مطلب نہیں، وہ ہاں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ شعر کفریہ ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شعر کفریہ ہے، آپ تعویل کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھ رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں۔ کتنا ڈل مل کرو گے بھائی اپنے ایک اس کو بچانے کے لیے؟ ہاں، ایسا نہیں کہا، آپ نے ابھی پڑھا نا، کچھ تو پڑھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے اس شعر پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور یہاں پر حضرت سجادہ نشین حضرت مولانا شاہد علی علیمی فرما رہے ہیں کہ کم علم مولویوں نے کفر و شرک کا فتویٰ دیا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، شرک کا فتویٰ دیا ہے کہ نہیں دیا اس شعر پہ؟ وہی جو عرش پر تھا خدا ہو کر، اس کی جگہ انہوں نے کوئی اور سینٹینس یوز کیا ہے۔ اچھا چل، انہوں نے سینٹینس یوز کیا ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ چلو، تھا کی جگہ ہے کر دیا، اب بتائیے کفریہ ہے کہ نہیں شعر؟ انہوں نے کہا تھا نہیں تھا بلکہ ہے تھا وہاں پر شعر میں، چلو بھائی تھا ہٹا دیتے ہیں لگا دیتے، اب بتاؤ شعر کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار لائن پھر سے پڑھیے۔ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتاؤ شعر کفریہ ہے کہ نہیں؟ صرف تھا اور ہے کا معاملہ ہے، اب بتاؤ شعر کفریہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں مطلب نکلنے لگا، ابھی تک یہ تو کفر تھا شعر، اب آپ تعویل پر آ گئے۔ آپ بھائی کیسے مقلد ہو یار؟ اتنا صریح کفریہ شعر کو اب تک خود بول رہے تھے کہ کفر ہے، اور اب آپ کیونکہ اپنے مولوی کا حوالہ مل گیا آپ کو، صرف اس لیے کہ آپ کے مولوی کا حوالہ مل گیا، ایک صریح کفریہ شعر کا مطلب نکالنے لگے اب آپ۔ ارے بات تو سنیے، آپ نے پہلا لائن پڑھا کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا نا، مستوی عرش ہے خدا ہو کر۔ ہاں، تو میں مستوی عرش مطلب یہ سمجھ رہا ہوں، جیسا کہ حدیث میں شاید میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھیں گے، اور عرش کی جو تھرون ہوگا، تھرون پر بیٹھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب او بھائی، خدا ہو کر لکھا ہوا ہے، خدا ہو کر مستوی ہے، رسول اللہ نہیں، خدا کی بات ہو رہی ہے، وہی جو مستوی ہے عرش ہے خدا ہو کر۔
اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مدینے میں اتر پڑا ہے تو پھر یہ تو کفر ہے. تو آپ وہی تو میں بول رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کفر کہا ہے ان کو کم علم مولوی کہہ رہے ہیں. آپ کی حضرت سجادہ نشی مولانا شاہد علی علیمی صاحب. مطلب ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھرون پر بیٹھے ہوں, اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے. او بھائی خدا لکھا ہوا ہے, خدا ہو کر کے جو مستوی ہے, خدا ہو کر جو مستوی ہے وہ لکھا ہوا ہے. خدا ہو کر ہے تو پھر کفر ہے یہ. تو وہی تو میں بول رہا ہوں. تو جو ان لوگوں نے کفر, جنہوں نے آپ کہہ رہے کہ کفر ہے, آپ تو کم علم مولویوں کی فہرست میں آ گئے, کیونکہ حضرت مولانا شاہد علی علیمی فرما رہے ہیں کہ کم علم مولویوں نے کفر و شرک کا فتویٰ دینے سے بھی دریغ نہ کیا. احمد رضا خان صاحب نے اس کو کفر کہا ہے نا. تو ویسے آشار تو کفریہ ہی ہیں, تو کوئی بھی ہو کفر کا ہی فتویٰ لگے گا. اچھا تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھو پہلی بات, آپ نے اس بات پر آپ نے کہا کہ بھائی یہ نہیں میں یہ, ارے بھائی ایک چیز مان رہے ہیں, لیکن ایک چیز یہ کس کے لیے مان رہے ہیں, یہ مان تھوڑی ہی رہے تھے, یہ بڑی مشکل سے منوایا گیا. یہ مان کہہ رہے تھے کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی جاہل کا شعر ہے, یہ تو کہہ رہے تھے کہ کسی جاہل کا شعر ہے. یہاں یہ آپ کہہ رہے تھے کسی جاہل کا شعر ہے, آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ کس کا شعر ہم نے پڑھ دیا. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ آسی غازی پوری آپ کے بریلوی جماعت کے بہت بڑے مولوی ہیں, اتنے بڑے مولوی ہیں کہ حضرت شاہد علی علیمی جو سجادہ نشی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو اس شعر پر کفر کا فتویٰ لگا دے وہ کم علم مولوی ہے. بھائی شعر کہنے والا آپ کی جماعت کا عالم ہے, یہ مان لیا نا پہلی بات آپ نے. پہلی بات تو مجھے پوری بک ہی پڑھنی پڑے گی, لیکن میں ایسے بول رہا ہوں کہ اگر اس پر بھی کوئی کفر نہیں بول رہا ہے تو وہ کافر ہیں. ہاں شعر کہنے, میں آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. شعر کہنے والا آپ کی جماعت کا مولوی ہے, یہ تو مان لیا نا آپ نے, آسی غازی پوری. بھائی ہمارے جماعت میں تو کچھ لوگ زید بھائی یہ جو ریختہ کا میں نے زید بھائی یہ جو ریختہ کا میں نے وہ دیا تھا اس کا صفحہ نمبر 15-14 آپ لگا دیں اس کو اسکرین پر, یہ ان پر حجت تمام ہو جائیں گے. حدیث میں کچھ لوگ مل جائیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہاں وہاں مت گھومو, یہاں وہاں کہاں جا رہے ہو بھائی, وہاں کہاں جا رہے ہو تم. پہلے آپ نے گفتگو کی شروعات یوں کی تھی کہ گویا کہ ہم نے کوئی ہوا میں شعر چل رہا تھا اٹھا کر کے بریلویوں پر فٹ کر کے الزام لگا دیا. آپ کا الزام ثابت نہیں ہوا نا, بریلویوں ہی کا شعر ہے نا یہ. آپ نے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کیا, میرا الزام یہ تھا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت والی بات تو آپ کا الزام جھوٹا تھا, میں نے نہیں سر کہتا, لیکن یہ بریلویوں کا شعر ہے نا, بریلوی علماء کا شعر ہے نا. بریلوی علماء باقاعدہ اس کے دفاع میں لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو کفر و شرک کہتے ہیں وہ اصل میں الزام تراشی کرنے والے ہیں اور کم علم مولوی ہیں. تو بریلویوں کا شعر, ارے بھائی میں دکھا رہا ہوں نا آپ کے سامنے. زید بھائی ان کو اسکرین شاٹ ان کو لگا دیں, میں اسکرین شاٹ بھیجیے یا تو آپ. اچھا سرفراز بھائی, قابل تعریف, ایک منٹ عادل بھائی کی قابل تعریف بات ہے, ہر اینگل سے, جس اینگل سے بھی کہیں وہ قابل تعریف ہے, اور ایسا کوئی بھی ہو قابل تعریف ہے. وہ یہ کہ بہرحال وہ چاہے کسی کی طرف منسوب مانتے ہیں نہیں مانتے, وہ ہمارا عالم تمہارا عالم جو بھی, آپ جتنا بھی اینگل لائیں, لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس شعر کو بہر صورت یہ کفر مانتے ہیں اور ایسی چیز کو کفر و شرک کا تصور کرتے ہیں. یعنی توحید کا یہ مسئلہ ان کے ذہن میں اچھی طرح کلیئر ہے, اور ان جیسے بہت سارے بریلوی علماء کے یہاں کلیئر ہے. تو کم سے کم اس پوائنٹ میں, اس جزئیے میں یہ قابل تعریف ہیں کہ علاقل کم از کم شرک کا ایسا غلبہ نہیں ہے کہ اس کو بھی بہت سارے لوگ توحید ماننے والے ہیں, یا اس کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے, یہ عین توحید ہے, عین نعت رسول ہے. تو کم سے کم ایک آدمی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے, گویا اگر وہ اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت خراب جانتے ہیں, کسی بریلوی عالم کی طرف نسبت خراب جانتے ہیں, تو گویا وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ خراب چیز ہے, یہ خراب چیز ہے, ہمارے عالم سے اسے منسوب نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو یہ تسلیم کر رہے ہیں. کتنے تو ایسے ہیں جو اسی کو قابل فخر اور لائق فخر اور ادب عالیہ کا نمونہ مانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھائی جو ہے, نہیں شعبان بھائی یہ نہیں, ارے بھائی آپ شعبان بھائی یہ کب تک کے اس کو تسلیم کر رہے تھے کفر ہے, جب تک یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ ان کے مولوی کا ہے. جیسے ہی ثابت ہو گیا کہ ان کے مولوی کا, سرفراز بھائی نہیں جیسے ہی ثابت ہو گیا کہ ان کے مولوی کا, تھوڑا جھجک رہے ہیں, وہ تو فطری ہے,
وہ تو فطری ہے, تھوڑا جھجک وہ رہے ہیں, یہ جب لیکن ان تک کا کہ ان دل کو کہہ یہ رہا ہے. ثابت, میں یہی تو اپنے سامعین کو دکھا رہا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ثابت ہوا تھا کہ ان کے مولوی کا ہے, تب تک کہ یہ تو اس کو کفر مان رہے تھے. جیسے ہی ثابت ہوا ان کے مولوی کا, یہ تعویل کرنے پر آ گئے. نہیں میں یہ نہیں کر نہیں, بعد حالانکہ میں بھی اس میں کہے, تعویل بعد کی میں کیا بھی کہے, گنجائش ہے؟ دینے سے بریلوی نہیں ہو جاتا نہیں, نا بھائی. بعد میں بھی انہوں نے بریلوی کہا, دینے سے لاسٹ میں بھی بریلوی کہے تھوڑی کہ ارے ہوتا ہے. کفر بھائی ہے, میں لاسٹ تمہارے میں بھی. مولوی کی کتاب کا اسکرین شاٹ پیش کر رہا ہوں, تمہارے کہ ارے کوئی بریلوی تو عام تحریف سا بندہ کافر بھی نہیں بولتا ہے ہے. اپنے آپ کو. یہ بریلوی تو تحریف یہ کافر بھی بولتا ہے یاسین اپنے آپ اختر کو. مصباحی اتنا مشہور, تو تم کون ہو بھائی؟ پھر تم کون ہو نمائندہ کرنے والے؟ پھر تو آپ کون ہے نمائندگی کرنے والے بھائی؟ یہاں میں بریلویوں کے علماء کا حوالہ دے رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہ ان کی یہ بات بول نہ رہا ہوں کہ مانی کوئی جائے. بریلوی آپ کہنے سے ایک بریلوی مجہول نہیں ہو آدمی, جاتا ہے. کیا میں نام ہے جسٹ یہ آپ کا؟ بتا رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے نہیں آپ کا؟ نہیں پہلے سنیے, بات سنیے. آپ کا جسٹ کیا میں یہ نام ہے؟ بتا رہا ہوں کہ کوئی بریلوی آپ کہنے سے بریلوی اپنے نہیں ہو جاتا. مجہول نام سے آئے ہیں, اعلیٰ حضرت کا چیلا, نام تک اپنا نہیں بتا رہے, اور اب آپ کہہ میرے رہے ہیں جواب آپ نہیں دے رہے ہیں, اب بریلویت کے آپ چپ کرا نمائندہ دے, ہیں. رکیے. اور میں یہاں پر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو شائع ہوئی ہے بریلوی مکتبہ سے, مقدمہ کا حوالہ دے رہا ہوں. مولانا یاسین اختر مصباحی کو آپ نہیں جانتے, بہت مشہور آدمی بھائی, دارالقلم جو ہے اس کے بانی ہے, بہت مشہور آدمی ہے بریلوی جماعت کے, ان کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مولانا یاسین اختر مصباحی کی بات قبول نہ کی جائے بریلویوں کی نمائندگی میں, اور یہ آپ کیا لکھ کر کے آئے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اعلیٰ حضرت کا چیلا. آپ اپنا نام بھی اصلی نہیں بتا رہے, اور آپ چاہ رہے کہ آپ کی نمائندگی قبول کر لی جائے بریلویوں کے لیے. بہرحال اسکرین شاٹ پر بھی میں نے وہ بات لگا دی ہے, اس میں بھی یہ بات واضح ہے. دیکھیے وہ عبارت پھر سے آپ پڑھ لیں, آپ بول رہے مولانا ہو شاہد, وہ آپ پڑھ لیں. ابھی وہ ادھر مت جائیے کہ یہاں پہ آپ کی بات پھنس گئی تو آپ وہاں شاہ اسماعیل کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ کو غیر مقلد کہتے ہیں نا, ہم کسی کا دفاع ہی نہیں کرتے. ابھی شعبان بھائی نے آج جو ہے نا وہ وضاحت کر دی, ابھی آج شاہد بھائی نے ابھی وضاحت کر دی. شعبان بھائی اوپر زید بھائی اوپر تھوڑا, ہاں یہ دیکھیے یہ عبارت جو میں نے آپ, اور اوپر زید بھائی, اور اوپر, ہاں یہ دیکھیے, خانقاہ رشیدیہ جونپور کے سابق سجادہ نشین حضرت مولانا شاہد علی علیمی سلسلے میں رقم ترازیں حضرت عاصی کا ایک مطلع جس پر کم علم مولویوں نے کفر اور شرک کا فتویٰ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. حضرت نے جب یہ غزل کہی تو میں اس وقت خدمت میں موجود تھا, وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جب یہ مطلب فرمایا تو میری طرف مخاطب ہو کر کہا, میاں شاہد جوہلا اس شعر پر اعتراض کریں گے, اور ان کا اعتراض جواب مصرع اول میں موجود ہے, یعنی اب بھی وہ مستوی علی العرش ہے. افسوس کی اگر معترضین نے حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی فصوص الحکم وغیرہ دیکھا ہے تو گستاخی کی جرت نہ ہوتی. یہ آگے فصوص الحکم کا حوالہ دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ, وہ جو شیخ اکبر جس کو کہتے ہیں ابن عربی, اس کا جو عقیدہ ہے نا, اسی عقیدے کا حوالہ بنا کر کے انہوں نے یہ شعر لکھا ہے. اور ابن عربی کا کیا عقیدہ تھا اس سے پہلے بھی ہم وحدت الوجود کی اس میں واضح کر چکے ہیں. بہرحال یہ بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے, آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا چیلا آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شعر تو کفریہ ہے, جیسے ہی ثابت ہو گیا کہ ان کے اپنے مولوی کا شعر ہے, انہوں نے فوراً تعویل کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا. اس سے ان لوگوں کا میں مزاج نے اور تعویل کا عقیدہ راستہ آپ اختیار سمجھ نہیں کیا سکتے ہیں. ہے. میں نے کہا میری کہ بات وہ ہو گئی. بریلوی ہے السلام یا نہیں مجھے علیکم کیسے پتا. ورحمۃ میں صرف یہ اللہ بول رہا تھا اس السلام. ٹائم. میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, جس کو دوسری سمجھنا تھا بات, اچھے سے سمجھ میں ہمارے آ بڑے گیا. کالج اس کو مانتے ہی نہیں. بلا وجہ بحث بڑھا کر کے فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ زبردستی آپ اللہ بولنے وبرکاتہ. تو نہیں جائے گا نا, زبردستی تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. ویسے میوٹ ہے زید بھائی, آپ میوٹ ہے. جی شکریہ. میں کہہ رہا ہوں پھر انشاءاللہ آگے آپ سے اور ڈسکشن کریں گے. نہیں, اسماعیل دہلوی پر مجھے بات کرنی تھی. جی تو یہ ٹاپک پہ تو مجھے کوئی نئی چیز آپ کے پاس ابھی باقی نہیں ہے نا, شاید پوری بات تو ہو ہی گئی نا اس ٹاپک پہ. ہاں ابھی آگے آپ جو بھی اگلا موضوع لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ تحقیق کے راستے پہ رہیے, جو حق بات ہے اسے قبول کرتے رہیے. ہاں ہو سکتا ہے اسی چیز کے سے آپ توحید تک اور اتباع سنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. چلیے کم سے کم اعلیٰ حضرت کا جو چیلا تھا انہوں نے یہ تو مان لیا کہ یہ اشعار ہے, یہ جو شعر ہے, یہ شعر جو ہے وہ کفریہ شعر ہے. پھر وہ بھلے ہی اس کی لاج اس کو یہاں کان ایسے پکڑتے رہے اور ایسے پکڑتے, لیکن وہ مان تو لیا. چلے